بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأنساب أو والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب 100 بعير. من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہم لوگ مسلمان تو ہیں، کلمہ بھی بڑے زور و شور سے پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کلمہ بڑے جوش سے پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں جنہیں کلمہ صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ بڑے ایسے ہیں کلمہ ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، لیکن جب بات مسلمانی کی آئے تو بغیر شرم کے الٹا سیدھا پڑھ کے کہتے ہیں ہم جیسا مسلمان کون ہے۔ باقی یہ جو نماز روزے والے، یہ داڑھیوں والے، یہ تو سارے دکھلاوے والے لوگ، انہیں کیا پتا۔ اور باوجود کلمہ پڑھنے کے، اور بہت سے ایسے کہ باوجود نمازیں پڑھنے کے، روزے رکھنے کے، کچھ باتیں ابھی تک ایسی پائی جاتی ہیں جو اسلام لانے سے قبل دور جاہلیت کی باتیں ہیں، اور اب ان باتوں کو، ان کاموں کو انگریزی نام دے کر اور زیادہ خوبصورت بنا لیا گیا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ سنیں اور دیکھیں کہ ہم مسلمان ہماری زندگیوں میں اسلام لانے سے پہلے کافروں والی ابھی کتنی باتیں موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جاہلیت کے دور سے، 4 باتیں کافروں والی، 4 باتیں اسلام کے آنے سے پہلے جو تھیں وہ میری امت میں باقی رہیں گی اور میری امت انہیں کبھی بھی نہ چھوڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل، بولیے شامل نہ فرمائے۔ فرمایا باقی رہیں گی اور امت انہیں کبھی بھی نہ چھوڑے گی۔ لن یدعہن، پہلی بات النیاحہ، رونا پیٹنا، رونا پیٹنا، اور خاص طور پر جب کوئی مر جائے تو وہ طوفان اٹھانا، اور وہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا، اور زبان سے وہ کچھ کہنا
اور بہت دفعہ اللہ جل شانوں کی شان میں ایسی گستاخیاں کرنا کہ جن کی وجہ سے اگلے پچھلے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے سمجھ بوجھ رکھنے والے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، صرف خواتین ہی نہیں مرد بھی ایسے ایسے الفاظ زبان پر لاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہ یقین نہیں آتا یہ کہنے والا مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ ابھی تو اس جانے والی نے دیکھا ہی کچھ نہیں تھا، اللہ آپ نے اتنی جلدی بلا لیا ہے اسے۔ اللہ معاذ اللہ یہی باقی رہ گیا تھا، اور باقی سارے کھاتے پیتے ہیں، اسی کو آپ نے اٹھا لیا ہے۔ اور اس طرح کی اور بہت سی نامناسب باتیں۔ اور خواتین خاص طور پر جب جاتی ہیں میت کے پاس بیٹھتی ہیں تو وہ اپنا اسے فرض سمجھتی ہیں، اور جب تک اچھی طرح رو پیٹ نہ لیں، زبان سے برے الفاظ نہ نکال لیں، وہ سمجھتی ہیں ہم نے اس میت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور جن کے گھر میں آئے ہیں افسوس کرنے تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ ہمیں دکھ بڑا پہنچا ہے، ادھر منہ کر کے ہنس بھی لیا، باتیں بھی کر لی، جو کھانا ہے دیگیں ہیں ان پہ نظریں بھی ہوتی ہیں کہ وہ کب آ رہا ہے، اور ساتھ یہ کام بھی چلتا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہمارا بھرم باقی رہ جائے، تعلقات اور بہتر ہو جائے کہ فلاں مرا تھا تو فلاں نے ماتم بڑا شاندار کیا تھا۔ اور اسی سلسلہ میں جو آگے دن آ رہے ہیں، ایام آ رہے، اس میں بڑے مسلمان اور اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہنے والے وہ لوگ بھی کیا کچھ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ رونا پیٹنا یہ میرا طریقہ، میری سنت نہیں، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ دوسری بات جو امت کبھی بھی نہ چھوڑے گی وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حسب و نسب، ایک دوسرے کے خاندانوں میں عیب جوئی کرنا، ایک دوسرے کے جو کنبے ہیں، جو نسلیں ہیں، ان میں سے نقص نکالنا۔ کہتے ہیں نا یہ جلائے ہیں، اور جلائے ہوتے ہی ایسے، کہتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ یہ ارائی ہیں اور ارائی ہوتے ہی ایسے، یہ جٹ ہیں اور جٹوں میں تو یہ بیماری پرانی آ رہی ہے، اور یہ شیخ ہیں تو یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور جب رشتہ بھی کرنا ہوتا ہے تب بھی کیا کہتے ہیں؟ اور جی NH نہیں کرنا، کیوں؟ انج کرتے، اور ادھر کرنا ہے کیونکہ یہ ایسے کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پہ فخر کر کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم فلاں نسل سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، اور یہ گنتی بھی میری طرف سے ہے، حدیث میں گنتی نہیں ہے، اور اس مصیبت میں آج ہم بری طرح گرفتار ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک بیماری کا ایک شخص سے دوسرے کو لگ جانا۔ یہ کرونا کی وجہ سے اب یہ تاثر عام ہے کہ جو کرونا والے ہیں ان سے دور دور ہو جاؤ، بیماری نہ لگ جائے، اور اس کے باوجود کرونا قابو آ رہا ہے۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے جو زیادہ بچنے والے ہیں وہ زیادہ مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے میری بات؟ جو زیادہ بچنے والے ہیں، جنہوں نے ماسک، ہیلمٹ، گلوز، گرمی میں جرابیں اور کپڑوں کے اوپر 3 سوٹ پہنے ہوتے ہیں، اور کیا کچھ پہنا ہے، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی اس بات کو نہ چھوڑے گی کہ فلاں بیماری فلاں سے لگ گئی، فلاں بیماری فلاں سے لگ گئی۔ تو آپ نے مثال کیا دی؟ فرمایا ایک اونٹ، اسے خارش کی بیماری ہوتی ہے، خارش کی بیماری اونٹوں کو لگتی ہے اور اس میں ان کی جلد پھٹ جاتی ہے اور بڑی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا عربوں میں کیا، جو جاہلیت کا دور تھا اس میں یہ تھا کہ ایک اونٹ اسے یہ خارش کی بیماری لگتی تو کہا جاتا کہ اس ایک اونٹ نے 100 اونٹوں کو خارش کی بیماری لگا دی ہے، اس ایک اونٹ نے 100 اونٹ کو خراب کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ جو سب سے پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کی بیماری کس نے لگائی تھی؟ بات واضح ہے کہ جو سب سے پہلا تھا اس کے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا اور نہ وہ کسی کے پاس گیا تھا، اس کو کس نے لگائی تھی؟ تو جس کے حکم سے اس پہلے کو لگی اسی کے حکم سے باقی 100 کو بھی لگی ہے۔ اور یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ عقیدے کا، یہ توکل کا، یہ توحید کا معاملہ ہے۔ قریب آنے سے دور جانے سے نہ بیماری سے بچتا ہے نہ لگتی ہے، بیماری اسی کے حکم سے لگتی ہے اور اسی کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ چوتھی اور آخری بات ارشاد فرمائی والانواع، اور یہ ستارے اور یہ سیارے، اور پھر خود ہی ان کا معنی بیان فرمایا کہ یہ کہا کریں گے کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، بارش فلاں سیارے کی وجہ سے ہوئی۔ اور آج کیا کہتے ہیں، اور اسی کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ بھائی اس کا ستارہ کون سا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اور اس کو کیا نام دیتے ہیں انگلش میں؟ ہیروسکوپ، یہی نام دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس دولت سب سے زیادہ ہے، وہ لوگ جو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو باہر سے ڈگریوں کے بنڈل اٹھا کے لائے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ اس میں گرفتار ہیں۔ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سارے لگے ہوتے ہیں، کون کون سی تاریخ کو جنم لیا تھا، کون سے سیارے کون سے برج میں آتے ہیں اور کیا کچھ ہوگا، اور پھر کبھی ہاتھوں کی لکیروں کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی پاؤں اٹھا کر نیچے دیکھتے ہیں لکیر کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا اور اس طرح قسمتوں کا حال اور آنے والے واقعات کی خبر ہو جاتی تو یقین مانو کبھی کسی کو مصیبت نہ آتی، کبھی کوئی مرتا نہ، اور کبھی کوئی صدر صدارت سے اسے دھکے دے کر نکالا۔ یہ سارا کچھ دکھاتے ہیں کہ اگلا ہفتہ آپ کا ایسے گزرے گا، اس لیے آپ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اب فٹافٹ یہ ہے پہاڑوں سے نیچے آ جاؤ، سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ، اب اگلا لمحہ کیا ہے، اب سمندر میں کود جاؤ، اب زمین میں تمہارے لیے کوئی جگہ باقی نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ کے رسول وہ رب کے حکم سے کہہ رہے ہیں، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو، آپ بتاؤ جن پر جبریل امین وحی لے کر آتا ہے، آپ بتاؤ جو ساری مخلوق میں میرے سب سے زیادہ قریب ہو، آپ بتاؤ
جو ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو۔ آپ بتاؤ کہ جس نے آپ کی اطاعت نہ کی، آپ کو نہ مانا، اس کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں کو کہو کہ لوگوں، میں اپنی جان کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے اچھائیاں ڈھیر لگا لیتا ان کی۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف زندگی میں پہنچتی نہ۔ یہ اللہ کے رسول وہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج کیا ہے؟ اس مسلمان کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اس کی راتیں کیسے گزریں گی، اس کا سفر کیسے گزرے گا؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ہوں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ آؤ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں ان چیزوں کی وجہ سے خرابی اور ایمان میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، اگر 1 2 یا ان میں سے کچھ زیادہ چیزیں باقی ہیں، اپنی زندگی کو ان سے خالی کریں، اور جو ہو چکا اس کے لیے اللہ رب العالمین کا دروازہ معافی کے لیے کھٹکھٹائیں کہ اللہ جل شانو معاف بھی بہت زیادہ کرنے والے اور اپنے بندوں سے پیار بھی بہت زیادہ کرنے والے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔